دی ایبٹ آف کینٹربری. ایبٹ کا مطلب ہے ہیڈ آف مونیسٹری، یعنی مونیسٹری کا سربراہ. مونیسٹری کا مطلب ہے خانقاہ. جیسے ہمارے ہاں ایک مسجد ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے خانقاہ یا آستانہ، جہاں پہ پیر و مرشد لوگ بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو ذکر و اذکار وغیرہ بتاتے ہیں اور لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں. اسی طرح عیسائی عقیدے کے مطابق ایک ہوتی ہے چرچ جو عبادت گاہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مونیسٹری جہاں پہ ایبٹ لوگ وغیرہ رہتے ہیں. اور کینٹربری ایک شہر کا نام ہے جو کہ جنوب مشرقی انگلینڈ میں واقع ہے، جس میں علاقے کا اہم گرجا گھر یعنی چرچ ہے. نظم کے وقت یہ ایک زیارتی شہر تھا، یعنی ایک مشہور شہر تھا. تو ایبٹ آف کینٹربری شہر کا ایبٹ. یہ نظم ایک اولڈ بیلڈ ہے جو کہ جنوب انگلینڈ کی ہے. اولڈ بیلڈ ایک نظم یا گانا جو ایک کہانی بیان کرتا ہے چھوٹے اسٹینزاز میں. روایتی بیلڈ عام طور پر انونیمس، یعنی جس کے لیکھک پوئٹ کا نام ہمیں نہ پتہ ہوتے ہیں، یعنی یہ انونیمس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی زبان سے بتائے جاتے رہے یا گائے جاتے رہے نسل در نسل. اور لیریکل بیلڈ کا بھی میں آپ کو بتا دوں، لیریکل بیلڈ وہ ہوتے ہیں جو کہ مصنف کے جذبات ایک خوبصورت تصوراتی انداز میں بیان کریں. یہ بڑی انٹرسٹنگ پوئم ہے دوستو، جس میں 27 اسٹینزاز ہیں، 27 اسٹینزا ہیں اس کے اندر. ہر اسٹینزا میں 4 لائنیں ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا اسٹینزا: این اینشینٹ اسٹوری آئی ول ٹیل یو اینن. ایک قدیم کہانی میں تمہیں بتاؤں گا ابھی. اینن کا مطلب ابھی. آف اے نوٹیبل پرنس دیٹ واز کالڈ کنگ جان. ایک قابل ذکر شہزادے کی جو کہلاتا تھا کنگ جان، بادشاہ جان. نوٹیبل کا مطلب ہے قابل ذکر. اینڈ ہی رولڈ انگلینڈ ود مین اینڈ مائٹ. اور وہ انگلینڈ پر حکومت کرتا تھا عظمت اور قوت کے ساتھ. مین کا مطلب ہے عظمت اور مائٹ کا مطلب ہے قوت. فور ہی ڈیڈ گریٹ رونگ اینڈ مینٹین دا لٹل رائٹ. کہ وہ کم اچھائی کرتا تھا اور برائی بہت زیادہ کرتا تھا. اینڈ آئی ول ٹیل یو اے اسٹوری سو میری. اور میں تمہیں بتاؤں گا ایک کہانی بہت خوش دل یا بہت زندہ دل. سو میری کا مطلب ہے بہت زیادہ زندہ دل یا خوش دل. کنسرننگ دا ایبٹ آف کینٹربری، جس کا تعلق ایبٹ آف کینٹربری سے ہے. ہاؤ فار ہز ہاؤس کیپنگ اینڈ ہائی رینون. کتنی دراز تھی اس کی عزت، یہ شہرت اور خانہ داری. ہاؤس کیپنگ یعنی خانہ داری، اور ہائی رینون کا مطلب ہے شہرت یا عزت. دے روڈ پوسٹ فار ہم ٹو فیئر لنڈن ٹاؤن. اس کے لیے سواری چلتی تھی پورے لنڈن ٹاؤن میں. این 100 men the king did hear say. اور 100 آدمی بادشاہ نے سنا کہتے ہوئے یعنی کسی وزیر کو کہتے ہوئے یا کسی کی بات سنتے ہوئے. The abbot kept in his house every day. ایبٹ کے گھر میں روزانہ ہوتے ہیں. And 50 gold chains without any doubt. اور 50 آدمی سونے کی چین پہنے ہوئے. یہاں پہ 50 گولڈ چین سے مراد 50 آدمی جنہوں نے سونے کی چین پہنی ہوئی ہیں. ان ویلویٹ کوٹس ویٹڈ دی ایبٹ اباؤٹ. ویلویٹ کے کوٹس میں، ویلویٹ کے گاؤن میں ایبٹ کے ارد گرد ہوتے ہیں. ویٹڈ دی ایبٹ اباؤٹ کا مطلب ہے ارد گرد ہوتے ہیں یہاں پر. ہاؤ ناؤ فادر ایبٹ آئی ہیئر اٹ آف دی. یہ سب کیا ہے فادر ایبٹ، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے. دو کیپسٹ اے فار بیٹر ہاؤس دین می. آپ کا گھر بڑا بہتر ہے مجھ سے. اینڈ فار دا ہاؤس کیپنگ ان ہائی رینون. اور آپ کی شہرت، عزت اور خانہ داری. آئی فیئر دو ورکس ٹریزن اگینسٹ مائی کراؤن.
مجھے ڈر ہے کہ تم میری سلطنت میں بغاوت پھیلا دو گے۔ مائی لیج کوٹ دی ایبٹ آئی ووڈ اٹ ور نون۔ میرے آقا، ایبٹ نے کہا، میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ جانا جائے۔ آئی ووڈ کا مطلب یہاں پر آئی وش، یعنی میں خواہش کرتا ہوں، اور کوت کا مطلب ہے کہنا۔ مائی لیج مائی لارڈ، یعنی لیج کا مطلب یہاں پر لارڈ کا ہے، آقا۔ آئی نیور اسپینڈ نتھنگ بٹ واٹ از مائی اون، کہ میں کبھی خرچ نہیں کرتا کہ سوائے اس کے جو میرا ہے، جو میرا خود کا ہے۔ اینڈ آئی ٹرسٹ یور گریس ول ڈو می نو ڈیئر، اور مجھے یقین ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کی عظمت مجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔ ڈیئر کا مطلب یہاں پہ ہارم، یعنی نقصان۔ فور اسپینڈنگ آف مائی اون ٹرو گاٹن گیئر، میری ایمانداری سے کمائی ہوئی روزی خرچ کرنے پر، یعنی آپ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے کہ میں وہی خرچ کرتا ہوں کہ جو میری کمائی ایمانداری سے کمائی ہوئی روزی ہے۔ ٹرو گاٹن گیئر کا مطلب ہے ایمانداری سے کمائی ہوئی روزی۔ یس یس فادر ایبٹ تhy fault it is high، ہاں ہاں فادر ایبٹ، تمہارا یہ جرم بڑا ہے۔ اینڈ now for the same thou needest must die، اور اسی وجہ سے تمہیں ضرور مرنا ہے۔ for except thou canst answer my question 3، جب تک تم میرے 3 سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ ایکسیپٹ کا مطلب یہاں پہ unless، مطلب جب تک۔ thy head shall be smitten from thy body، یعنی تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ smitten کا مطلب separated، الگ کرنا۔ and first quoth the king when I am in this stead، اور پہلا بادشاہ نے کہا کہ جب میں اس جگہ ہوں، stead کا مطلب پلیس، جگہ۔ with my crown of gold so fair on my head، سونے کا تاج سر پر لیے جو خوبصورت لگتا ہے میرے سر پر۔ among all my liege men so noble of birth، میرے سارے فرمانبردار لوگوں کے بیچ، لیج مین فرمانبردار لوگ جو کہ خاندانی لوگ ہیں پیدائش کے لحاظ سے، so noble of birth یعنی خاندانی لحاظ سے بڑے عظمت والے ہیں۔ thou must tell me to 1 penny what I am worth، تو مجھے ضرور بتاؤ پینی کے حساب سے۔ پینی انگلینڈ کا روپیہ، جیسے ہمارے ہاں روپیہ ہے، امریکہ میں ڈالر ہے، اس طریقے سے پیسے کی اکائی پینی۔ پینی کے حساب سے مجھے بتاؤ کہ میری کیا قیمت ہے۔ سیکنڈلی ٹیل می وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، دوسرا مجھے بتاؤ بلا شبہ، یعنی بنا کسی شک کے۔ ہاؤ سون آئی میں رائڈ دا ہول ورلڈ اباؤٹ، کتنی جلدی میں اس دنیا کی سواری کر سکتا ہوں، یعنی چکر لگا سکتا ہوں یا سواری کر سکتا ہوں۔ اینڈ ایٹ دا تھرڈ کوشچن thou must not shrink، اور تیسرا سوال تمہیں بنا ڈرے جواب دینا ہوگا۔ شرنک کا مطلب یہاں پر کانپنا یا ڈرنا ہے۔ بٹ ٹیل می ہیئر ٹرولی واٹ آئی ڈو تھنک، اور یہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ او دیز آر ہارڈ کوشچن آف مائی شیلو وٹ، او یہ میری کم ذہانت سے زیادہ مشکل سوال ہیں۔ شیلو وٹ ہلکی یا کم ذہانت۔ ناؤ آئی کین ناٹ آنسر یور گریس ایز یٹ، اور یہ کہ نہ ہی میں ان کے آپ کے کرم کے سوا جواب دے سکتا ہوں۔ گریس ایز یٹ، گریس کا مطلب یہاں پہ کرم، یعنی آپ کرم کریں مجھ پہ، کیا کرم کریں۔ بٹ if you will give me but 3 weeks space، لیکن اگر آپ مجھے دیں 3 ہفتے کا وقت، I will do my endeavor to answer your grace، میں اپنی کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی حضرت۔ گریس کا مطلب حضرت، do my endeavor مطلب کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ now 3 weeks space to thee will I give، اب میں تمہیں 3 ہفتے کا وقت دیتا ہوں یا دوں گا۔ and that is the longest time thou hast to live، اور یہ سب سے لمبا عرصہ ہے تمہارے جینے کے لیے۔ for if thou dost not answer my question 3، اور یہ کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب نہ دے پائے، thy lands and thy livings are forfeit to me، تمہاری زمین اور تمہاری آمدنی میرے حوالے کر دی جائیں گی۔ لیونگ کا مطلب یہاں پر انکم، اور فورفیٹ کا مطلب حوالے کرنا، قبضے میں لینا۔ away rode the abbot all said at that word،
دور دراز ایبٹ سفر کرتا رہا اداس اس بات سے. اینڈ ہی روڈ ٹو کیمبرج اینڈ آکسفورڈ، اور گیا کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ کا پرانا نام. بٹ نیور اے ڈاکٹر دیر واز سو وائز، لیکن کوئی یونیورسٹی کا استاد، ڈاکٹر کہتے ہیں یونیورسٹی کے استاد کو جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یعنی یونیورسٹی میں وہی لوگ ہوتے ہیں تقریباً جو پی ایچ ڈی ہولڈرس ہوتے ہیں، لیکن کوئی یونیورسٹی کا استاد وہاں اتنا عقل مند نہ تھا. دیٹ کوڈ وتھ ہز لرننگ این آنسر ڈیوائز، کہ جو اپنی علم سے کوئی جواب بنا دیتا. ڈیوائز کا مطلب ہے انوینٹ، ایجاد کرنا، بنانا. دین ہوم روڈ دی ایبٹس آف کمفرٹ سو کولڈ، پھر گھر کی طرف چلا ایبٹ بہت ہی بے سکونی کے ساتھ. اینڈ ہی میٹ ہز شیفرڈ اے گوئنگ ٹو فولڈ، اور وہ ملا اپنے چرواہے سے. چرواہا بکری چرانے والے کو کہتے ہیں، جو جا رہا تھا اپنے بھیڑ کے باڑے میں. فولڈ کہتے ہیں دوستو باڑے کو، یا بھینس جو بکری کا باڑا. جیسے جانوروں کے جو رہائش ہوتی ہے ان کا الگ الگ نام ہوتا ہے. جیسے لوئن جس میں رہتے ہیں ان کو ڈین کہا جاتا ہے، ڈوگ جہاں رہتا ہے اس کو کینل کہا جاتا ہے. اسی طرح بکریاں یا بھیڑ جہاں رہتی ہیں ان کو فولڈ کہا جاتا ہے. گوئنگ کا مطلب یہاں پر جا رہا تھا، گوئنگ. ہاؤ ناؤ مائی لارڈ ایبٹ، یو آر ویلکم ہوم. اچھا، کیسے ہو میرے آقا ایبٹ، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. واٹ نیوز ڈو یو برنگ اس فرام گڈ کنگ جان، کیا خبر لائے ہو ہمارے لیے گڈ کنگ جان کی طرف سے. سیڈ نیوز شیفرڈ آئی مسٹ گیو، بری خبر چرواہے میں تمہیں دوں. دیٹ آئی ہیو بٹ 3 days more to live، کہ میرے پاس تو صرف 3 دن باقی ہیں زندہ رہنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد to live. For if I do not answer him question 3، کہ اگر میں اس کے 3 سوالوں کے جواب نہ دوں. my head will be smitten from my body، میرا سر میرے جسم سے الگ کر دیا جائے گا. پھر نمبر 14 اور 15 اسٹینزا میں تینوں سوال ایبٹ جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے.